بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کہاں اترے؟ اس میں مفسرین کے اقوال بہت مختلف ہیں کہ جنت سے دنیا میں کون کہاں پر اترا۔ اکثر مفسرین اور مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر سرادیپ یعنی سری لنکا یا سیلوان میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں اتری اور وہیں سکونت پذیر ہوئی، اس لیے جدہ کا نام جدہ ہوا۔ جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کس سرزمین میں رہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ ایشیا ملکوں میں رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب بالخصوص حجاز میں رہتے تھے اور وہیں کہیں ان کی قبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مینا میں مسجد خیف میں ہے اور حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے۔ فراق جنت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی اور وہیں ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے عرفات کو عرفات یعنی پہچان کی جگہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس یعنی 200 سال تک اپنی توبہ کی فکر میں گریہ ازاری کرتے رہے اور اس قدر گریہ ازاری کی کہ اگر تمام بنی آدم کے آنسوں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوں زیادہ رہیں گے۔ جو بھی انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن بشرطے کہ انسان صدق دل سے اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ممنوع اور ناجائز امور سے بچنے کے لیے مشتبہ اور شک اور شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ اگر ہم اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انسان اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کرتا ہے، اپنی عاقبت برباد کر دیتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری آخرت بن جائے، تو اس دنیا کے اندر، اسی جہان کے اندر اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کرے، تو اس انسان کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے، وہ بھی سنور جائے گی، وہ بھی بن جائے گی۔ اس نے فرمایا شیطان جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے اور ہر طریقے سے شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ وہ کسی طرح شیطان کہتا ہے کہ کسی طرح انسان جو ہے یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، حکم کی عدولی کرے۔ تو اسے فرمایا اور کامل بھی شیطان کے مکر و فریب سے معمون نہیں۔ جتنے بھی کوئی انسان کامل ہو جائے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا ہوں، لہذا اب مجھے شیطان کے مکر و فریب کے اندر میں نہیں آ سکتا، فرمایا پھر بھی وہ معمون نہیں۔ تو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس وقت کامل ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت کو اس شیطان مردود نے پھسلایا، میں اور آپ ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ لہذا ہر وقت انسان جو ہے اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے انسان زندگی بسر کرے اور اللہ کے اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرنی چاہیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔
انسان کی زندگی بھی سنورے گی اور انسان کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، گزشتہ تقصیرات کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے اور اپنے احکام کی ظاہراً اور باطناً فرما برداری نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔